تقدیس شدہ زندگی کا چناؤ۔ خداوند کا وعدہ یہ ہے کہ تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جب اپنے پورے دل سے میرے طالب ہوگے۔ یرمیہ 39:13 پورا دل خدا کو سونپ دینا چاہیے، ورنہ ہم میں ہرگز وہ تبدیلی نہ ہوگی جس سے ہم خدا کی مشابہت میں بحال کیے جاتے ہیں۔ فطرتی طور پر ہم خدا سے برگشتہ ہو چکے ہیں، پس روح القدس ہماری حالت کا مندرجہ ذیل الفاظ میں یوں بیان کرتا ہے: ہم اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، تمام سر بیمار ہے اور دل بالکل سست ہے اور اس میں کہیں صحت نہیں۔ تم شیطان کے جال میں بری طرح اسیر ہو، اس نے اپنی مرضی کے باموجب ہم کو قید کر لیا ہے۔ افسیوں 2:1 یسایہ 5:6 دوسرا تھموتھیوس 2:26 خدا چاہتا ہے کہ ہمیں جال سے آزاد کر کے صحت بخشے، لیکن اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میں پوری تبدیلی ہو، ہماری پوری فطرت بالکل ہی بدل جائے اور ہم اپنے تئیں کلی طور پر خدا کو سونپ دیں۔ دنیا میں آج تک جتنی لڑائیاں لڑی گئی ہیں، ان میں سب سے اہم لڑائی اپنے نفس سے جنگ ہے۔ اپنے تئیں خدا کے سپرد کرنا اور اپنے تمام خواہشات کو خدا کی مرضی کے مطابق ڈھالنا حقیقتاً ایک بڑی جنگ ہے۔ پاکیزگی حاصل کرنے سے قبل روح کو ایسا کرنا ضروری ہے۔ خدا کی حکومت ایسی نہیں جیسا کہ شیطان لوگوں پر ظاہر کرتا ہے، بلکہ وہ ضمیر اور عقل سے التماس کرتی ہے۔ ایسی آواز خالق کی آواز ہوتی ہے جو مخلوق کو بلاتی ہے کہ آؤ ہم باہم حجت کریں۔ یسایہ 1:18 خدا اپنی مخلوقات کی مرضی پر دباؤ نہیں ڈالتا، بلکہ وہ ایسی عبادت کو بھی قبول نہیں کرتا جو بغیر رضامندی کے کی جاتی ہو، کیونکہ ایسی عبادت محض جبری عبادت ہوتی ہے، اور جبریہ عبادت سے انسان اور دل ہرگز سدھر نہیں سکتا، بلکہ انسان ایسی عبادت کے لیے محض ایک کل پرزے کی طرح مشغول و متحرک رہتا ہے۔ اور خالق کا منشا قطعاً ایسا نہیں، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے، حتی الامکان اعلیٰ ترقی حاصل کرے۔ وہ ہمارے سامنے برکات کے مدارج رکھتا ہے، وہ اپنے فضل کے وسیلہ انہیں ہمیں دینا چاہتا ہے۔ وہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے تئیں اسے سونپ دیں تاکہ وہ ہم میں اپنی مرضی پوری کرے۔ اب اس کا انحصار ہم پر کہ چاہے تو ہم گناہ سے آزاد ہو کر اس کے فرزند بن جائیں اور جلالی زندگی حاصل کر لیں، اور یا پھر ایسا نہ کریں۔ اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرنے سے ہمیں ان سب چیزوں کو ترک کرنا چاہیے جو ہمیں خدا سے جدا کرتی ہیں، اور اس لیے ہمارے نجات دہندہ نے ہمیں ہدایت کی ہے: تم میں سے جو کوئی اپنا سب کچھ ترک نہ کرے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ لوکا 14:33 جو چیزیں ہمارے دلوں کو خدا سے الگ کر دیتی ہیں، لازم ہے کہ ہم ان کو ترک کر دیں۔ دولت ایک ایسا بت ہے جس کے پرستار دنیا میں بکثرت نظر آتے ہیں۔ دولت کی الفت اور مال و جائیداد کی تمنا ایک ایسی زنجیر ہے جس سے لوگ شیطان سے دوستی کر لیتے ہیں اور وابستہ ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ شہرت، عزت اور دنیوی مراتب کے جیو جان سے پرستار نظر آتے ہیں۔ بعض حضرات کا بت اپنی ذمہ داری سے جی چرانا اور عیش و عشرت میں رنگ رلیاں منانا ہے۔ غلامی کے ایسے تمام جالوں سے چھٹکارا پانا لازم ہے، کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ ہم خدا اور دنیا کی ایک ساتھ خدمت کر سکیں۔ آدھا دل خدا کو اور آدھا دل دنیا کو دینا ناممکن ہے۔ جب تک ہم ان تمام مکروہات سے کنارہ کش نہ ہوں گے، ہم خدا کے فرزند نہیں بن سکتے۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خدا کی خدمت کا اقرار کرتے ہیں اور عین اسی وقت اپنی کوشش سے خدا کے احکام مان کر اور نیک سیرت حاصل کر کے نجات پانا چاہتے ہیں، مگر ان کے دل مسیح کی ناممکن بیان محبت سے بے بہرا ہوتے ہیں، پر اس کی محبت کی تحریک ان کے دلوں میں پیدا نہیں ہوتی۔ وہ مسیحی زندگی کے لیے اپنی ذاتی کوشش سے خدا کے مطالب پورا کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ بہشت میں داخل ہو سکے۔ ایسا مذہب دینداری حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتے۔ جب خداوند مسیح انسان کے دل میں سکونت کرتا ہے تو روح و نفس اس کی محبت سے معمور اور اس کی یگانگت کی خوشی سے ایسے محکوم ہو جاتے ہیں کہ وہ اس کے قدموں سے جدا ہونا گوارا نہیں کرتے اور تصور میں
اپنی مرضی اور ارادہ فراموش کر دیتے ہیں۔ ایسے عمل کا منبع اور سر چشمہ مسیح کی محبت ہوگی۔ جو لوگ مسیح کی مجبور کرنے والی محبت کا اندازہ کرتے ہیں وہ کبھی بھی اس کی جستجو میں نہیں رہتے کہ خدا کے مطالبات پورے کرنے میں ہمیں کم معاوضہ دیا جاتا ہے۔ وہ خدا کے معیار کو کم نہیں ہونے دیتے، بلکہ ان کی دلی تمنا اور ساری آرزو یہ ہوتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے شافی کی مرضی پوری کریں۔ وہ سچے دل سے سب کچھ خدا کے سپرد کر دیتے ہیں، اور جس چیز کے وہ دل و جان سے خواہش مند ہوتے ہیں اسی نسبت سے اس کے متعلق دلچسپی اور خواہش کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ایسی گہری محبت کے سوا مسیح کا اقرار محض زبانی جمع خرچ اور ابس محبت و مشقت ہوگا۔ کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ سب کچھ یسوع مسیح کے حوالہ کر دینا ایک بہت بڑی قربانی ہے؟ اپنے دل سے سوال کریں کہ مسیح نے میرے لیے کیا کچھ دے دیا ہے۔ جب مسیح نے ہم جیسے نکموں کو اس قدر پیار کیا تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے دل اس کی نظر کرنے سے دریغ کریں؟ ہم اپنی زندگی میں ہر لمحہ اس کے فضل کی بدولت اس کی برکتوں سے مستفید ہوتے رہتے ہیں، اور اسی سبب ہمیں اس بڑی جہالت و مصیبت کا اندازہ نہیں ہوتا جس سے ہم نے خلاصی پائی ہے۔ ہم اس کو دیکھیں جس کو ہماری خطاؤں نے گھائل کیا ہے۔ کیا ہم اس پر بھی اس کی تمام محبت اور قربانی کی حقارت کریں؟ اس جلالی خداوند کی بے حد خاکساری کو مد نظر رکھ کر بڑبڑائیں کہ ہم اس زندگی میں مصائب، ذلت اور رسوائی کے ذریعہ ہی داخل ہوتے ہیں۔ بتیرے مغرور دلوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ جب تک ہمیں اس امر کا یقین نہ ہو جائے کہ ہم خدا کی نظر میں مقبول ہو گئے ہیں، ہمیں حلم و فروتنی کی کیا ضرورت ہے؟ میں آپ کے سامنے مسیح کو پیش کرتی ہوں کہ وہ تو گناہ سے پاک تھا، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وہ آسمان کا شہزادہ بھی تھا، مگر صرف بنی آدم کی نجات کے لیے گناہ گار ٹھہرا۔ وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا، تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفاعت کی۔ یسایہ 53 باب اس کی 11 آیت۔ سوال یہ ہے کہ جب ہم سب کچھ دے ڈالتے ہیں تو ہم کیا دیتے ہیں؟ بلا شبہ ایک گناہ آلودہ دل مسیح کے حوالہ کرتے ہیں تاکہ وہ اسے اپنے خون سے دھو کر پاک و صاف کرے اور اپنی لاسانی محبت سے ہمیں بچا لے۔ تو بھی انسان ہر ایک شے سے دستبردار ہونا بہت ہی مشکل کام سمجھتا ہے۔ یہ سن کر مجھے شرم آتی ہے اور اس کے لکھتے ہوئے بھی شرم محسوس کرتی ہوں۔ خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہم ایسی چیزوں سے دستبردار ہوں جو ہمارے لیے مفید ہیں۔ جو کچھ خدا کرتا ہے اس سب میں اسے اپنے بچوں کی بہتری اور بھلائی نظر آتی ہے۔ کاش کہ وہ لوگ جنہوں نے اب تک خداوند مسیح کو قبول نہیں کیا جانے کہ مسیح انہیں بامقابلہ ان کی پسندیدہ چیزوں کے ان سے بدرجہ بہتر چیزیں انہیں دینا چاہتا ہے۔ جب کوئی شخص یا انسان قولاً یا فعلاً کوئی بات خدا کی مرضی کے خلاف کرتا ہے تو وہ اپنی روح کو بے حد نقصان اور تکلیف پہنچاتا ہے۔ اس لیے خدا جو سب کچھ جانتا ہے اور اپنی مخلوق کے لیے بہتر تجاویز رکھتا ہے، جن راہوں پر چلنا اس نے منع کیا ہے ان پر چلنے سے انسان کو کبھی حقیقی شادمانی اور خوشی حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ نافرمانی کی راہیں آفت اور مصیبت سے بھر جاتی ہیں۔ یہ سوچنا کہ خدا اپنے بچوں کو مصیبت میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے بڑی بھاری غلطی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ صرف ذات باری ہی نہیں بلکہ فلک اور وہاں کی تمام مخلوق انسان کی شادمانی میں دلچسپی لیتی ہے۔ ہمارے آسمانی باپ نے اپنی کسی مخلوق کے لیے شادمانی کی راہیں بند نہیں کی۔ احکام الہی ہمیں محض ان چیزوں سے نفرت کرنے کی ترغیب دیتے ہیں جن کے کرنے سے انجام کا رنج اور نا امیدی پیدا ہوتی ہے، اور جو قصور کرنے والے کے لیے خوشی و شادمانی اور آسمان کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ دنیا کا مخلصی دینے والا انسان کو ہر حالت میں قبول کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ وہ انسان کو اس کے گناہ سے پاک و صاف کر کے مخلصی ہی نہیں دیتا بلکہ وہ ان لوگوں کی دلی تمناؤں کو بھی پورا کرے گا جو اس کا جوا اپنے اوپر اٹھاتے ہیں۔ ان پر اطمینان اور آرام کا انکشاف کرنا اس کے مقصد میں ہے۔ اس کا ارادہ یہ ہے ہم محض انہیں فرائض کو ادا کریں
جن سے ہم خوشی کی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہیں، مگر نافرمان وہاں تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ روح کی حقیقی مسرت بخش زندہ دلی یہی ہے کہ مسیح جو جلال کی امید ہے ہمارے دلوں میں بسے۔ بہت سے لوگ یہ دریافت کرتے ہیں کہ ہم اپنے تئیں کس طرح خدا کے حوالہ کریں۔ آپ اپنے تئیں خدا کے حوالے تو کرنا چاہتے ہیں، مگر آپ اخلاقی طور پر کمزور اور شک کے غلام اور گناہ آلودہ زندگی کے بس میں ہیں۔ آپ کے وعدے اور ارادے کچے اور ریت کی ڈوری کی طرح ہیں۔ آپ اپنے ارادوں، خیالوں اور جذبات پر قابض نہیں ہو سکتے۔ آپ کی وعدہ خلافی، عہد شکنی نے آپ کے ایمان کو کمزور کر دیا ہے، اور اسی لیے آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ خدا کی نظر میں مقبول نہیں ہو سکتے۔ لیکن آپ کو بے دل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کو قوت، مرضی اور ارادہ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ انسان میں قوت فیصلہ یا قوت امتیاز یا قوت چناؤ ہی ایک حکمران طاقت ہے۔ اسی مرضی کے واجبی استعمال پر ہر ایک امر کا دار و مدار ہے۔ خدا نے انسان کو قوت تمیز و امتیاز تو بخش دی ہے، لیکن اس کا کام میں لانا یا نہ لانا انسان کا اپنا کام ہے۔ آپ بذات خود نہ تو اپنے دل کو بدل سکتے ہیں اور نہ اس میں خدا کی محبت پیدا کر سکتے ہیں۔ ایسا کرنا آپ کی طاقت سے بعید ہے، تاہم خدا کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا آپ کے اپنے بس میں ہے۔ آپ اپنی مرضی خدا کے ہاتھ میں دے سکتے ہیں، پھر وہ اپنی پاک مرضی کے مطابق اس کو تبدیل کر دے گا اور آپ کو راہ راست پر چلنے کی توفیق بخشے گا، اور یوں آپ کی تمام سیرت مسیح کے روح کے تحت ہوگی۔ آپ کی محبت کا مرکز خداوند ہوگا اور آپ کے خیالات اس سے متفق ہوں گے۔ نیکی اور پاکیزگی کی خواہشات تو واقعی اچھی ہیں، لیکن اگر آپ اس سے آگے نہ بڑھیں اور عمل نہ کریں تو وہ بے سود ہیں۔ بطیرے انسان حقیقی مسیحی بننے کی آرزو رکھتے ہوئے نجات سے محروم رہیں گے، کیونکہ انہوں نے صرف آرزو ہی کی مگر عمل نہ کیا۔ وہ اپنے آپ کو خدا کی مرضی کے تابع کرنے کے نقطہ تک نہ پہنچے۔ وہ اب مسیحی بننا اختیار نہیں کرتے۔ مرضی کے جائز استعمال سے زندگی میں کامل تبدیلی آ جاتی ہے۔ اپنے ارادہ و مرضی کو مسیح کے سپرد کر دینے سے آپ ایک قوت سے اتحاد پیدا کر لیں گے جو تمام قوتوں اور اختیاروں سے بلند و بالا ہے۔ آپ کو ثابت قدم رہنے کے لیے عالم بالا سے قوت اور توانائی عطا کی جائے گی۔ اپنے آپ کو یوں خدا کے حوالہ کرنے سے آپ میں ایک نئی زندگی بسر کرنے کی قابلیت پیدا ہو جائے گی، یعنی با ایمان زندگی کے ساتھ جئیں گے۔